ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق خوبصورت اور بہترین رہنمائی اور ہدایات ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کیسے وقت گزارے، سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ کس طرح سے وقت گزارے، اور آج ہمارے معاشرے میں بھائیوں کے درمیان میں کس طرح کی چپقلشیں ہوتی ہیں نہیں کرتے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ دونوں کے دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت جلالت شان عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے اولو العزم بلند ترین انبیاء میں سے ایک ان کو شمار فرمایا۔ 5 انبیاء اولو العزم بلند ترین ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اولو العزم پیغمبر جلیل القدر سب سے بلند ترین مرتبہ رکھنے والے 5 پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے۔ ان کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، جو عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ اب قرآن کریم نے ان دونوں بھائیوں کی زندگی کو ذکر فرمایا۔ بڑا چھوٹے کے لیے کیا کر رہا، چھوٹا بڑے کے لیے کیا کر رہا، میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے، رسالت سے سرفراز فرمایا، یعنی صاحب کتاب اور صاحب شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ظاہر ہے اس پیغمبری کے مقام میں، اس نبوت کے منصب میں، اس رسالت کے منصب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بلند ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے، لیکن عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام بڑے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی کیسے قدر کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ میں چھوٹا ہوں اور میرے اندر صلاحیت زیادہ ہے اور میرے اندر خوبیاں اور صفات اور کردار اور اعلیٰ کمالات ہیں، بڑے بھائی میں وہ کمالات نہیں ہیں، لہٰذا میں بڑے بھائی کو نظر انداز کر دوں؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی کہ اللہ یہ بہت بڑا تو نے کام مجھے دیا ہے، اے اللہ اس کام میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرمانا، میرے سینے کو کشادہ کرنا اور میری زبان کی عقدہ کو، گرہ کو کھول دینا تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور اے اللہ خاص طور پر انعام فرمانا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي،
کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی میرا شریک بنا لے، اس نبوت کے کام میں میرے ساتھ شریک ہو۔ وہ کون؟ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے، اے اللہ اس کو بھی میرے اس منصب نبوت میں ساتھ اسے بھی شریک فرما۔ صرف اتنا تک نہیں ہے، اور اشدد بھی ازری، اے اللہ میرے اس بھائی ہارون کے ذریعے سے میری طاقت کو، میری کمر کو، میرے بازو کو اے اللہ مضبوط فرما۔ پتہ چلا کہ بھائی کی طاقت بھائی سے ہوا کرتی ہے، بھائی کو بھائی سے قوت ملتی ہے، بھائی کو بھائی سے طاقت ملتی ہے، بھائی کو بھائی سے ایک بہت بڑی ہمت ملتی ہے، بھائی کو بھائی سے۔ اس لیے موسیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میرے بھائی اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو، میرے بازوؤں کو مضبوط فرما۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے اللہ میرے ساتھ اس کو اس نبوت کے معاملے میں شریک فرما۔ بھلا کوئی ایسا کر سکتا ہے چھوٹا بھائی جس کو بہت بلند منصب ملا ہو اور وہ یہ کہے کہ میرے خاندان کے کسی اور کو بھی یہ منصب مل جائے اور پھر خاص طور پر میرے بھائی کو یہ منصب مل جائے؟ یہ بڑی قربانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ 3 دعائیں کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے خاندان سے، میرے گھر میں سے ایک آدمی ایسا بنا جو میرا وزیر ہو۔ وزیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ وزیر کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو اتنا اتنا پروٹوکول ملے گا اور اس کو اتنی گاڑیاں ملیں گی اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا۔ وزیر وزر سے ہے، وزر کہتے ہیں، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو۔ وزیر کو وزیر اس لیے کیا کہا جاتا ہے کہ وہ امت کا بوجھ اٹھاتا ہے، وہ انسانیت کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ کاش کہ اس کو یہ لفظ ہی سمجھ میں آ جائے تو شاید ہمارے کام بن جائیں اور امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کی صورتیں کھل جائے کہ وزیر وزر سے ہے بوجھ اٹھانا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو وزیر وہ ہوتا ہے جو پوری انسانیت کا، ملک کے ایک حصے کا، ملک کی عوام کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر امت کو سلاتا ہے، وہ خود کو تکلیف اور مشقت میں ڈال کر انسانوں کو میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ خود فاقے برداشت کر کے دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اس لیے کہ وزیر ہے نا، وزیر کا مطلب دوسروں کے بوجھ برداشت کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میرے خاندان میں سے ایک وزیر بنا جو میرے ساتھ میرے بوجھوں کو ہلکا کرے۔ وہ کس کو بنا؟ ہارون، ہارون کو بنا لے۔ اخی، وہ میرے بھائی ہیں۔ اشدد بھی ازری، دوسری دعا یہ کی ہارون کے ذریعے سے اے اللہ میری پیٹھ مضبوط کر دے، اور اے اللہ ہارون کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے، میری طاقت کو مضبوط کر دے۔ اور نمبر 3 وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے اللہ اس کو میرے اس نبوت کے معاملے میں شریک فرما۔ یہ مضمون ہے سورہ طٰہٰ کے اندر۔ پھر آگے فرمایا کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم دونوں مل کر آپ کی توحید اور وحدانیت کو لوگوں کے سامنے بتائیں گے، آپ کا شکر ادا کریں گے، اے اللہ آپ کی تسبیح کو بیان کریں گے۔ انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ تو ہمارے حالات سے آگاہ ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری دعا کو ہم نے قبول کر دیا، جاؤ ہارون کو بھی ہم نے نبوت دے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ قصص میں وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟
اے اللہ تو نے مجھے رسول تو بنایا اور تو مجھے کہہ رہا ہے مصر میں فرعون ایک سرکش جبار ایک وقت کا حکمران اور بادشاہ ہے، اور اس کو جا کر سمجھا اور اس کو اللہ کی توحید اور وحدانیت بتلا اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ اس کائنات کو پالنے والا اللہ ہے، رب اللہ ہے، رب تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، درخواست کی، اے اللہ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اے اللہ میرے بھائی ہارون بڑا خوبصورت بولتے ہیں، بہت عمدہ بیان کرتے ہیں، بڑی عمدہ فصاحت اور بلاغت ہے، مجھ سے زیادہ اچھا گفتگو کا سلیقہ رکھتے ہیں، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً يُصَدِّقُنِي، اے اللہ ان کو بھی میرا ساتھی اور کام میں شریک کر کے بھیج دے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر لگتا ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر اور اس کی قوم ساری کی ساری مجھے جھٹلائے گی۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنشد عضدک باخیک، اے موسیٰ تیرے بازوؤں کو، تیرے کندھوں کو میں مضبوط کروں گا تیرے بھائی ہارون کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، تیرے کندھوں کو، تیرے بازوؤں کو، تیری طاقت کو میں مضبوط کروں گا، کس کے ذریعے سے؟ تیرے بھائی ہارون کے ذریعے سے۔ پتہ چلا بھائی بھائی کے لیے مددگار ہوتا ہے، بھائی بھائی کے لیے خونخوار نہیں ہوتا، بھائی بھائی کے لیے بھیڑیا نہیں ہوتا، بھائی بھائی کے لیے مددگار ہوا کرتا ہے، بھائی بھائی کا خیر خواہ ہوا کرتا ہے، بھائی بھائی کے لیے اچھی سوچ سوچا کرتا ہے، بھائی بھائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی سوچ سوچتا ہے۔ اب تیسری بات آ گئی، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے، ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے، موسیٰ علیہ السلام مقام میں بڑے، وہ ہارون علیہ السلام مقام اور مرتبے میں چھوٹے۔ لیکن کیا دونوں بھائیوں کے درمیان میں کبھی کوئی چپکرش بھی ہوئی ہے؟ کبھی کوئی اختلاف اور کوئی لڑائی بھی ہوئی ہے؟ جس گھر کے اندر دو بھائی رہتے ہیں کبھی کوئی ایسی بات بھائیوں میں ہو جاتی ہے، اس کے لیے کیا نمونہ ہونا چاہیے؟ قرآن وہ بھی پیش کرتا ہے، مثال پیش کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلایا، ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنا نائب بنایا اور قوم کے ساتھ نتھی کر دیا کہ آپ نے قوم کے ساتھ رہنا ہے، ان کو گمراہی سے بچاتے رہنا ہے، نصیحتیں کر کے طور پر چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم گمراہ ہو گئی، اور قوم میں سے ایک شخص سامری تھا، اور اس نے سب کے زیورات کو جمع کر کے ایک جگہ آگ لگائی، ڈھالا، اور ڈھال کر ایک بچڑے کی شکل بنائی اور کہنے لگا ہذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ ہے تمہارا الہ اور معبود اور یہ ہے موسیٰ کا معبود۔ موسیٰ طور پر معبود کو تلاش کرنے گیا ہوا ہے، یہی ہے کافی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ علیہ السلام طور سے جب واپس آئے، اللہ نے اطلاع دے دی ہے کہ تیری قوم پیچھے گمراہ ہو گئی ہے اور اسے سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں، بڑے جاہ و جلال میں واپس آئے۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، کیا کر دیا تم نے میرے جانے کے بعد؟ اَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو کہا کہ اعجلتم، مجھے اللہ نے بلایا تھا کتاب دینے کے لیے، تو تمہیں جلدی کیا تھی، تم کیوں گمراہ ہو گئے؟ تختیاں تھی ہاتھ میں جن پر تورات کے مضامین لکھے ہوئے تھے جو اللہ کی طرف سے ملے، ان کو رکھا ایک طرف، اور وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا، جھنجھوڑا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ دو بھائیوں کے درمیان میں اختلاف، جھنجھوڑا کیوں کیا؟ کیوں نہیں سمجھایا آپ نے؟ کیوں نے آپ نے اپنی ذمہ داری کو نباہ نہیں کیا؟ بڑے بھائی سے پوچھ رہے، ہارون علیہ السلام سے، چونکہ مقام اور منصب میں، مرتبے میں، نبوت کے اس منصب میں موسیٰ علیہ السلام آگے اور پوچھنے کا حق رکھتے۔
اخذ براس اخیہ یجرہ الیک، زور سے سر کے بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ اب ہارون علیہ السلام کا حال دیکھیے، ہمارے آپ کی جیسا کوئی آدمی ہوتا تو رکھ کے چماٹ دیتا، تو بڑے سے لڑتا ہے؟ اللہ 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 اکبر۔ تو بھائی نے بھائی کو جلال میں دیکھا، اور یہ غصہ اللہ کے لیے تھا، یہ غصہ اللہ کے لیے تھا، یہ نفس کے لیے نہیں تھا، یہ خواہشات کے لیے نہیں تھا، یہ دنیا پر غصہ نہیں تھا۔ تو بڑے بھائی حوصلے سے، صبر سے حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں کے بیٹے، ماں کا نام یاد دلایا تاکہ رحم آ جائے، ماں کا نام آتا ہے نا تو ذرا رحم آ جاتا ہے۔ یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی بھی نہ پکڑ اور میرے سر کے بال بھی نہ پکڑ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر کے بال بھی پکڑے ہوئے اور داڑھی کو بھی پکڑا ہوئے۔ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں نے اس لیے کچھ نہیں بولا، میں نے دیکھا یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور یہ میری بات سن ہی نہیں رہے، اگر میں آپ کے پیچھے چلا آتا تو اور پیچھے گمراہی پھیلتی، اور اگر میں ذرا زیادہ زور لگاتا تو دو طبقے، دو فریق بن جاتے، کچھ میرے حمایتی ہوتے، کچھ میری مخالفت میں کھڑے ہو جاتے، تو پھر آپ مجھے کہتے تو نے دو فرقے بنا دیے ہیں۔ تو میں نے اس لیے خاموشی اختیار کی تاکہ فرقہ بندی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت صفائی پیش کی حضرت ہارون علیہ السلام نے۔ جب یہ صفائی، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اے موسیٰ میں اس لیے میں نے مزید کچھ نہیں کیا کہ پھر آپ مجھے کہتے کہ تو نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا، بس اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ حقیقت سمجھ میں آئی، موسیٰ علیہ السلام کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر جب بات سمجھ میں آ جائے تو بات کے سمجھ میں آ جانے کے بعد انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے۔ فوری چھوڑ دیا، اور پھر کیا دعا مانگی ہے؟ رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے بھائی ہارون کی بھی بخشش فرما۔ اللہ اکبر۔ رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا، اور اے اللہ مجھے بھی اور میرے بھائی ہارون کو بھی نیکوکار اور بلند لوگوں میں داخل فرما، کوئی اس کے بعد طعن نہیں، تشنیع نہیں، طنز نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، بات ختم ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان میں کبھی ایسا ہو بھی جائے تو فوری بات ختم ہو جانی چاہیے، دوسرے کو اپنا عذر بتا دینا چاہیے۔ ایک کو اگر غصہ آ گیا ہے تو دوسرا اپنا ہاتھ نہ اٹھائے، وہ اپنا ہاتھ روک لے، وہ تحمل کر لے، جیسے ہارون علیہ السلام نے تحمل کر لیا۔ کیا خوبصورت مثال ہے۔ اب دو بھائیوں کا اور قصہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ایک بھائی تھے زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، زید حضرت عمر کے سگے بھائی، سبحان اللہ۔ تو سگے بھائی ہیں۔ جنگ احد کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی زید کو دیکھا کہ جنگ میں تلوار لے کے کھڑے ہیں مشرکین کے مقابلے میں، اور جسم پر زرہ نہیں ہے۔ تو زرہ ہوتی تھی نا کہ تلوار یا تیر آئے تو وہ لوہے کی زرہ دفاع کرتی تھی۔ فوری اپنی زرہ کو اتارا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اپنے چھوٹے بھائی زید بن خطاب کو دے دی۔ کہا بھائی یہ پہنو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو بغیر زرہ کے ہے اور میں زرہ پہنے ہوئے ہوں۔
زرہ نہ پہننے کا مطلب کہیں سے بھی تیر تلوار آئے اور فوری کے فوری جسم سے پار ہو جائے، اس کا مطلب یہ تھا، لیکن اپنے بھائی کے لیے ایثار اور قربانی دے رہے ہیں، میری جان چلی جائے میرے بھائی کی جان بچ جائے۔ تو زید بن خطاب نے کہا میرے بھائی عمر، جس طرح سے آپ کو شہادت کا شوق ہے مجھے بھی شہادت کا شوق ہے، مجھے اسی طرح سے رہنے دیجئے، اسی طرح سے رہنے دیجئے، کہیں سے تیر تلوار آئے اور میرا کام تمام ہو جائے اور میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے زرہ واپس کر دی۔ عمر بن خطاب نے بھی نہیں پہنی کہ میرا بھائی بغیر زرہ کے ہے، دونوں بھائیوں نے وہ زرہ نہیں پہنی، زرہ رکھی رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں بھائی بھائی کے لیے ایثار کرتا ہے، بھائی بھائی کے لیے قربانی دیا کرتا ہے، بھائی بھائی کے نفع کو سوچا کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا جنگ یمامہ کے اندر، جنگ یمامہ میں، یہ وہ جنگ تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جو مدعی نبوت تھا، یہ جنگ لڑی گئی، تو اس میں یہ زید بن خطاب شہید ہو گئے اس جنگ۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بھائی کی شہادت کی اطلاع ملی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا زید خوش نصیب نکلا، تو دونوں چیزوں میں مجھ سے آگے نکل گیا، اسلام بھی مجھ سے پہلے لایا اور شہادت کا جام بھی مجھ سے پہلے پی گیا، دونوں چیزوں میں مجھ سے آگے نکل گیا، مجھ سے پہلے اسلام بھی لے آیا اور شہادت بھی مجھ سے پہلے حاصل کر لی، پتہ نہیں اسلام تو لے آیا ہوں، شہادت کا کیا پتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس شخص نے خبر دی تھی، جس شخص نے خبر دی تھی تو اس کو کہنے لگے جیسا تو شاندار شاعر ہے اور تو شعر کہتا ہے، اگر ایسا میں شاندار شاعر ہوتا تو آج میں بھائی کے مرنے پر ایسا مرثیہ لکھتا، ایسے شعر لکھتا کہ دنیا دیکھتی کہ مجھے اپنے بھائی سے کیا محبت تھی۔ یوں بھائی کو بھائی سے محبت ہوا کرتی۔ کاش آج ہمارے اندر یہ محبتیں زندہ ہو جائیں بھائی۔ اب ایک آخری مثال ایک اور بھائی اور بہن کی سناتا ہوں، بھائی اور بہن کی۔ گھروں میں بہنیں بھی ہیں نا، تو بہنوں اور بھائیوں کی بھی آپس میں آج ہمارے معاشرے میں نہیں بنتی۔ آج ہمارا بیٹا، ہمارا جوان باہر بڑا اخلاق، بڑا خلیق، بڑے اخلاق کا مالک، لیکن بہن کے ساتھ بدتمیزی۔ بہن باہر بڑی اخلاق والی، بھائی کے ساتھ بدتمیزی۔ دو بہن بھائی، کیا ہی محبتیں، کیا ہی محبتیں، کیا ہی محبتیں۔ یہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابوبکر صدیق کی بیٹی، اور ان کے بھائی عبد الرحمن، کیا ہی بہن بھائی میں محبت تھی، بے پناہ بے مثال محبت۔ اور اس محبت اور اعتماد کی میں ایک مثال، صرف ایک مثال دیتا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی بات سن رہی ہوتی ہیں تو کیا خیال ہے آج کل ہماری مائیں بہنیں شادیوں کے بعد، شادیاں ہو جانے کے بعد بھائیوں سے کیا رویے ہیں، ناراضگیاں چل رہی ہیں جی۔ ناراضگی کا سبب کیا ہو گیا جناب؟ شوہر ہو سکتا ہے، ناراضگی کا سبب جناب بیٹا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیوں ناراض ہوتی ہو؟ تو عبد الرحمن بن ابی بکر سفر میں ہیں اور دوران سفر ایک بہترین رشتہ آ گیا، عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی کا رشتہ آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی کی جانب سے وکالت کرتے ہوئے اپنے بھائی کی بیٹی کا رشتہ دے دیا، نکاح کرا دیا۔ سفر سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا، میری بیٹی کا نکاح ہو گیا۔ کیا آج کسی بھائی کو اپنی بہن پر ایسا اعتماد ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور جب
انتقال ہو گیا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا زندگی ہم نے ساتھ گزاری ہے پیار اور محبت میں، اور آج تو مجھ سے جدا ہو گیا اور یوں لگتا ہے کہ ایک رات بھی ہم اکٹھے نہیں رہے۔ زندگی ہم نے ساتھ گزار دی لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ میں اور تو ایک رات بھی ہم اکٹھے نہیں رہے۔ تو بھائی بہنوں سے بھی درخواست ہے، بھائیوں سے، اپنے بھائیوں سے محبت کیا کرو، بھائیوں سے درخواست ہے اپنی بہنوں سے محبت کیا کرو، بھائیوں سے درخواست ہے اپنے بھائیوں سے محبت کیا کرو۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ رات کو حجاج کے پولیس کی گشت کر رہی تھی اور دیکھا کہ جناب ایک عورت ہے اور 3 مرد ہیں، تو انہوں نے ان کو مشکوک سمجھ کر گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے لے آئے، صبح حجاج کے سامنے پیش کیے گئے تو حجاج نے پوچھا اس عورت سے یہ کون ہے تیرے؟ کہا یہ ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا بھائی ہے، ایک میرا بیٹا ہے، تینوں محرم رشتے ہیں، اور تمہاری پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ تو کہا تم اس طرح سے رات میں باہر نکلتی ہو اس طرح سے تو لوگ شک کی نگاہ سے تو دیکھیں گے۔ حجاج تو ظالم تھا، اس نے کہا کہ ایک کی امان تجھے دیتا ہوں، 2 کو میں قتل کروں گا۔ کیوں نکلی ہو رات کو؟ ایک کی امان تمہیں دیتا ہوں، ان 3 میں سے اختیار کر لے، ایک کو پسند کر لے، باقی 2 کو مجھے قتل کرنا ہے۔ ایک کو چن لے، ایک کو تو رہا کر کے لے جا سکتی۔ اس نے کہا بھائی مجھے میرا بھائی دے دو، مجھے میرا بھائی دے دو، شوہر قتل ہو جائے، بیٹا قتل ہو جائے۔ تو حجاج نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ بی بی یہ کیا بات ہے، شوہر کی قربانی دے رہی ہو، بیٹے کی قربانی دے رہی ہو؟ تو کہا ہاں، اس لیے کہ بھائی دوبارہ نہیں آ سکتا، شوہر دوسرا بھی آ سکتا ہے، بیٹا دوسرا بھی آ سکتا ہے۔ حسن انتخاب پر حجاج نے کہا جاؤ تینوں کو رہا کرتا ہوں، جاؤ۔ تیرا خوبصورت انتخاب اور تیرا اپنے بھائی کے ساتھ جو تعلق اور بھائی کے ساتھ جو تجھے محبت ہے، اس محبت کے نتیجے میں جاؤ، تیرے شوہر کو بھی میں نے آزاد کیا، تیرے بیٹے کو بھی میں نے آزاد کیا۔ یہ مثالی عورتیں تھیں بھائی۔ تو اس لیے آج میری ماؤں بہنوں سے درخواست ہے اپنے گھروں کے اندر سے لڑائیوں کو، جھگڑوں کو ختم کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ روابطے تعلقات اچھے رکھو، قطع تعلق نہ کرو، خیر خیریت پوچھو۔ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، ٹیلی فون کر کے خیر خبر پوچھو، حاجت مند ہیں ضرورت پوری کرو، قربانی کا موقع آیا حاجت مند ہیں ضرورت پوری کرو، قربانی کا موقع آیا سب جگہ گوشت تقسیم کیا ہے، سگے بھائی کے گھر میں گوشت نہیں گیا، سگی بہن کے گھر میں گوشت نہیں گیا، ایسا نہ کرو۔ اس لیے قرآن، اس لیے رسول اللہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ قربانی کے آپ 3 حصے کیجئے، ایک حصہ اپنے گھر، ایک حصہ قرابت داروں میں خرچ کیجئے اور ایک حصہ غرباء میں خرچ کیجئے۔ یہ ہے اصل طریقہ۔ کیوں؟ تاکہ قرابت داری کے حقوق بھی ادا ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد